السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. التوبہ آیات 34 و 35. یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے احبار اور رہبان یعنی پیر اور فقیر ایسے ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کہ وہ لوگوں کا مال باطل کے ذریعے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور مذہبی رہنما ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کی راہوں سے روکتے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اسی طرح وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جس دن ان لوگوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اس چیز سے جو وہ جمع کرتے رہے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہ پائی. ھذا ما کنزتم یہ وہ کچھ ہے جو تم نے جمع کیا تھا لانفسکم اپنی جانوں کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون بس اب اس جمع شدہ کو چکھ کے دیکھو، اس کا مزہ چکھو کہ وہ کیا چیز تھی. اس ان آیات میں وہ مضمون بیان کیا گیا ہے جو ان مذہبی قوموں پر صادق آتا ہے جو زمانہ نبوی سے دور جا چکی ہوں اور انحطاط پذیر ہو چکی ہوں. یہاں لفظ احبار اور رہبان کا ترجمہ میں نے پیر فقیر کیا ہے، لیکن یہ دونوں الفاظ مزید وضاحت کے محتاج ہیں. احبار حبر سے نکلا ہے یا حبر سے، اس کا مطلب یہ ہے رونق اور خوبصورتی، اور وہ لوگ جو صاحب رونق اور صاحب جمال ہوں ان کو احبار کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے ان الفاظ کو اچھے معنوں میں بھی استعمال فرمایا ہے اور برے معنوں میں بھی. ایسے نیک لوگ جن کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسن اور جمال پیدا ہو چکا ہو اور ان کے چہروں پر رونق آ گئی ہو جو خدا تعالیٰ کی محبت کے نور سے عطا ہوتی ہے، ایسے لوگ احبار کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں. چنانچہ ان اچھے معنوں میں بھی قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے. برے معنوں میں یہ لفظ ظاہری حسن و جمال سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جبہ و دستار پہنتے ہیں اور خوب سج دھج کر باہر نکلتے ہیں، کندھوں پر رومال ڈالتے ہیں، رنگین کپڑے پہنتے ہیں، اور غرض صرف یہ ہوتی ہے
کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ بہت ہی کوئی خدا کے عظیم بندے ہیں جن کی رونق اور جن کا جمال ان کی نیکی کی علامت ہے۔ ایسے لوگ بگڑے ہوئے زمانوں کی پیداوار ہوا کرتے ہیں، اور یہاں اس آیت کریمہ میں اسی زمانے کے احبار کا ذکر ہے جو تقویٰ کے حسن سے تو عاری ہوں، لیکن اپنی ظاہری زیبائش کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہوں تاکہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہوں اور ان کو خدا کے بہت ہی عظیم الشان بندے تصور کرنے لگیں۔ اس کے برعکس دوسرا لفظ جو قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے وہ رہبان ہے۔ یہ بھی مذہبی رہنماؤں کے متعلق استعمال ہوتا ہے، لیکن معنوں میں بالکل دوسرے کنارے پر کھڑا ہے۔ احبار ایسے اشخاص کو کہا جاتا ہے جو بن ٹھن کر اور بہت ہی خوب تیار ہو کر، اس نیت سے تیار ہو کر کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، دنیا کے سامنے نکلیں۔ اور رہبان ان کو کہتے ہیں جن کے چہرے پر خوف ہو، جو غم زدہ اور فکروں میں مبتلا دکھائی دیں اور خوف زدہ ہوں۔ اس وجہ سے فقیروں کے لیے جو خدا کی راہ کے فقیر بن جاتے ہیں ان کے لیے اچھے معنوں میں رہبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم نے اور بھی کئی جگہ اسی مادے کو مختلف رنگ میں استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاطر خدا کے خوف سے غربت اختیار کرنے والے لوگ، دنیا کو تج دینے والے لوگ، وہ جو اپنے اوپر غربت کا لباس اپنے آپ کو غربت کا لباس پہنا لیں، ایسی غربت جو خوف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور خدا کے خوف کی خاطر وہ دنیا سے الگ ہو جائیں۔ پس یہ بھی بہت ہی اچھا مضمون ہے، لیکن اگر اس کے برعکس بظاہر فقیر نظر آنے والے لوگ خدا کے خوف کی وجہ سے فقیر نہ بنے ہوں بلکہ لوگوں میں اپنی عزت کروانے کے لیے فقیر بنے ہوں، ان کے انکسار میں بھی ایک تکبر پایا جاتا ہو اور ان کی غربت میں ایک دھوکہ ہو، یعنی غربت اس لیے، گندے کپڑے اس لیے، پراگندہ حال اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ خدا کی خاطر اتنا پہنچا ہوا انسان ہے کہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو تحفے تحائف دیں، اور پھر اس فقیری کے نتیجے میں وہ لوگوں کو دھوکے بھی دیتے ہوں اور باطل کے ذریعے مال کھانے والے لوگ ہوں۔ ایسے فقیر بھی آج دنیا میں عام ہیں اور ایسے احبار بھی آج دنیا میں عام ہیں۔ ان دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں الذین یکنزون الذھب والفضة، کہ وہ ویسے ہی مالدار ہوتے ہیں اور ہر طرح جس طرح بھی ان کا بس چلے وہ روپیہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، چاندی اور سونے کی مقداریں بڑھاتے ہیں، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ بس یہ دونوں گروہ ایسے ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے مال و دولت اکٹھی کرنے والے ہیں، اور پہلا گروہ زیادہ بدبخت ہے کیونکہ وہ خدا کے نام پر اور خدا کی محبت کے دکھاوے کے نتیجے میں پیسے اکٹھے کرتا ہے اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتا۔ ایسے لوگ آج کے زمانے میں بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ آپ نے بارہا ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا، ان کی تصویریں بھی اخباروں میں چھپتی ہوئی دیکھی ہوں گی، جو آج بعض مذہبی قوموں کے احبار بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان فقیروں کے واقعات بھی آپ پڑھتے ہوں گے جو فقیر بن کے دنیا کو لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں اور سارا دجل ہی دجل ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو زمانہ نبی کے قریب ہوں، خاص سالوں کے لحاظ سے قریب ہوں یا معنوی لحاظ سے قریب ہوں، خواہ اولین میں شمار ہوتے ہوں یا ان آخرین میں جن کے متعلق قرآن کریم نے یہ خوشخبری دی تھی کہ لما یلحقوا بہم، ابھی تک
ان اولین سے نہیں ملے لیکن مل جائیں گے۔ پس قرب خواہ زمانی ہو خواہ روحانی اور مانوی، اس زمانے میں اس نظارے کے بالکل برعکس نظارہ دکھائی دیتا ہے جو قرآن کریم نے ان آیات میں کھینچا ہے۔ اس زمانے میں وہ لوگ جو خدا کا صحیح تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے چہروں پر جو نور اور رونق آتی ہے وہ اللہ کے تقوی کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ کبھی اس نیت سے بن سج کر نہیں نکلتے کہ لوگوں کو دھوکہ دیں اور اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اچھے کپڑے پہنیں۔ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا پہننا جو کچھ بھی ہے اس کا ریاکاری سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا، نہ ان کا اچھا حال ریاکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ ان کا برا حال ریاکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ ان کے امیر ریاکار ہوتے ہیں نہ ان کے غریب ریاکار ہوتے ہیں۔ پس مذہبی دنیا میں بھی وہ صاحب حیثیت ہوں تب بھی وہ ریاکاری کی خاطر کوئی بھیس نہیں اوڑھتے، کوئی لباس نہیں اوڑھتے، کوئی دکھاوے نہیں کرتے، اور دھوکہ دینے کی خاطر مصنوعی زینتیں اختیار نہیں کرتے۔ اسی طرح غریب بن کر لوگوں کو اس لیے نہیں دکھاتے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت ہی کوئی پہنچا ہوا درویش ہے، اور دیکھو اس کا حال کیسا ہے، کپڑے گندے، برا حال، یقیناً کوئی بہت ہی خدا رسیدہ انسان ہوگا۔ جب ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو قوموں کے مذاق بگڑ جاتے ہیں، اور قوموں کو نیکی اور بدی کی پہچان نہیں رہتی۔ ایسی قومیں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ دو طرف دوڑ رہی ہوتی ہیں، یا تو ایسے احبار کی طرف جن کے دکھاوا سب سے زیادہ ہو، جن کا پروپیگنڈا سب سے زیادہ ہو، جو دیکھنے میں بڑے بڑے جبہ و دستار پہنے ہوئے اور بہت ہی پر روب اور پر ہیبت دکھائی دینے والے لوگ، اور یا پھر فقیروں کی طرف بھاگتے ہیں، اور جتنا گندا کوئی انسان نظر آئے، جتنے برے حال میں کوئی دکھائی دے، اتنے اس کو خدا رسیدہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خدا رسیدہ ہونے کا گندگی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ خدا رسیدہ انسان کی تو ایک اور پہچان ہے، لیکن اس لحاظ سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ غریب بھی ہو تو صاف ستھرا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے ایسی بگڑی ہوئی قوموں کو دیکھا ہے کہ بعض بڑے بڑے امیر لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو نہایت ہی گندے ہوں، غلیظ ہوں، جو مہینوں نہاتے نہیں، بد حال، منہ سے جھاگیں نکلتی، اور اتنا ہی ان کو بڑا اور ولی اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی جھک کر ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس وہ نظارے ہیں جو سچائی کے قرب سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب سچائی قریب ہو اس وقت جو وہ مناظر پیدا کرتی ہے، وہ مناظر اس منظر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے احبار بھی اور رہبان بھی، وہ صحابہ کرام جو بہت ہی صاحب حیثیت تھے وہ بھی، اور وہ اصحاب الصفہ جو ایسے غریب تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ مسجد کے تھڑوں پر بیٹھ کے اپنے گزارے کیا کرتے تھے۔ ان کا خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک ہی حال تھا۔ ان کے امیر اور غریب میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ان کے صاحب وجاہت بزرگوں میں اور مسکین طبع بزرگوں میں بھی اس لحاظ سے کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جو کچھ خدا ان کو عطا کرتا تھا اس سے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ یہاں جو دوسرا منظر کھینچا گیا ہے غیر دینی صاحب حیثیت لوگوں کا، اس میں غرباء کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے۔ غرباء اگر خدا کی راہ میں کچھ پیش نہ کر سکیں تو ان پر حرف نہیں ہے، وہ خدا کے نزدیک ملزم نہیں ہے۔ اس لیے آخری زمانے کے غرباء اگر خرچ نہ کرتے ہوں تو صاحب زیر الزام نہیں آتے۔ اس لیے قرآن کریم نے وہاں غرباء کا ذکر چھوڑ دیا ہے،
اور صرف امیروں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن پہلے زمانے کے امیروں کا جہاں بھی ذکر فرمایا وہاں ان کے غریبوں کا بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ذکر میں آپ کو کبھی صرف امیروں کا ذکر نہیں ملے گا، ہمیشہ ساتھ غریبوں کا بھی ذکر ملے گا۔ ان کے امیر بھی خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے غریب بھی خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے مقابلے میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب امیروں پر بازی لے جاتے ہیں، کیونکہ نسبت کے لحاظ سے وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اور مومن کو اس روح کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں تیری راہ میں، ان کو جو جواب دے کہ عفو۔ اس لفظ عفو نے بہت ہی عظیم الشان رہنمائی فرما دی ہے، یعنی یہ رہنمائی کہ جو امیر ہیں ان کے پاس اپنی ضرورتوں سے زیادہ جو بچ رہتا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور وہ غریب جن کے پاس عفو نہیں ہے وہ خدا کے نزدیک زیر الزام نہیں آئیں گے اگر وہ کچھ پیش نہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی فرمایا کہ سرا اور ضراء میں، تنگی اور ترشی میں، تنگ حالوں میں، ایسے وقتوں میں بھی جبکہ وہ بھوکے ہوں اور بھوک کا خوف ان پر غالب آ چکا ہو، ایسے وقت میں بھی نبوت کے زمانے کے غربا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے اوپر تنگی ڈال کے بھی، اپنے پیٹ کاٹ کے بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بس اس پہلو سے غربا کو ان عمراء پر ایک فضیلت عطا ہو جاتی ہے۔ عمراء عفو میں سے خرچ کرتے ہیں اور غربا عفو نہ ہونے کے باوجود خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مضمون آج جماعت احمدیہ پر 100% اطلاق پا رہا ہے، اور تمام دنیا کی جماعتوں پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح جماعت احمدیہ کے غربا قربانی میں کسی پہلو سے بھی عمراء سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی فضیلت ہے تو اکثر صورتوں میں غربا کو ہے۔ ہر صورت میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں بعض عمراء بھی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جیسے وہ اپنے مال کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اپنی تجارتوں میں سے اتنا روپیہ نکالتے ہیں کہ کوئی دنیا دار تاجر اس کے تصور سے بھی کانپ اٹھے۔ اس لیے ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج جماعت احمدیہ کے سب عمراء پر سب غربا سبقت لے گئے یا اکثر غربا سبقت لے گئے۔ خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے صاحب توفیق عمراء بھی عطا کیے ہیں جماعت کو، اور وہ قربانیوں میں کسی طرح غربا سے پیچھے نہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک اور نفسیاتی پہلو ہے جس کو ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ غریب کے لیے قربانی نسبتاً ایک پہلو سے نسبتاً مشکل ہے اور ایک پہلو سے نسبتاً آسان ہے، کیونکہ روپیہ جب تھوڑا ہو تو صرف نسبت کے لحاظ سے وہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی تھوڑی کمیت اس کی حیثیت کو اس روپے والے کی نظر میں گرا دیتی ہے، اور روپیہ جب زیادہ ہو تو تناسب سے نہیں دکھائی دیا کرتا، بلکہ اس کا زیادہ ہونا اپنی ذات میں اس روپے والے کے دل میں اس کی بہت زیادہ اہمیت پیدا کر دیتی۔ اس لیے عمراء جب بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں تو ہرگز بعید نہیں کہ ان کو غرباء کی نسبت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہو، کیونکہ غرباء کے دل سے اس روپے کی اہمیت ہی نہیں، یعنی اس روپے کی محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے جو بہت قلیل ہو۔ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ قلیل ہے، پس جب وہ دیتے ہیں تو ساتھ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ لیکن عمراء کے دل میں روپے کے بڑھنے کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور یہ ایک طبی
قانون ہے جو تمام دنیا کے انسانوں پر برابر اطلاق پاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ ابن آدم کی حرص کو دیکھو کہ جتنا اس کا مال بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر خدا اس کو ایک وادی دے دے نعمتوں کی، اموال و دولت کی، تو وہ کہے گا مجھے ایک اور وادی مل جائے، اس کے بغیر ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ اس لیے یہ ایسے باریک مضامین ہیں جن کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، صرف خدا کر سکتا ہے جو دلوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ لیکن عمومی نظارے کے طور پر کسی جماعت کی صداقت کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان دلیل ہے یہ کہ ان کے امراء بھی اور ان کے غرباء بھی، ان کے وہ مذہبی رہنما بھی جو ظاہری حیثیت سے جن کی ظاہری حیثیت بہتر ہو اور اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دیے گئے ہوں، اور وہ مذہبی رہنما بھی جو بالکل غریب ہوں اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی فقیر منش لوگ، وہ دونوں مالی قربانیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس جس قوم میں یہ سارے قربانی کرنے والے لوگ موجود ہوں، اس قوم کو جھوٹا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ حیرت انگیز سچائی کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جس کو جھوٹا بنا نہیں سکتا۔ ایک چیلنج ہے کھلا ہوا، کون ہے، صلاح عام ہے سب کے لیے، کون ہے جو اس رستے میں آ کر اس مقابلے کے لیے نکلے؟ توفیق ہی نہیں مل سکتی کسی جھوٹے کو، یا یوں کہنا چاہیے کہ کسی جھوٹی قوم کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی کہ یہ منظر پیش کر کے دکھائے۔ ان کے ہاں جو منظر دکھائی دیتا ہے اس کا بیان اسی آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ خوب وہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے لوگوں کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی مالی بددیانتی بڑھ جاتی ہے ان قوموں میں کہ ان کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، جو دھوکے اور فریب سے کھانے والے لوگ ہیں وہ سچائی کی راہوں پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضۃ، ان کے مقابلے روپے جمع کرنے کے مقابلے ہوتے ہیں، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے نہیں ہوا کرتے۔ بس یہ وہ ایسی تفریق ہے جو انسان کے بنائے بن نہیں سکتی۔ بالکل ناممکن ہے کہ بحیثیت قوم جو جھوٹی ہو وہ اس منظر کی بجائے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے اس کے مقابل کا خوبصورت منظر دکھا سکے، اور وہ لوگ جو قرب نبوت کے مناظر پیش کرتے ہیں ان کو کوئی دنیا میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ تمام دنیا میں یکا و تنہا جماعت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی اور مثال نہیں ہے کہ اس پہلو سے بحیثیت جماعت ایک عظیم الشان مالی قربانی کا نمونہ پیش کر رہی ہو۔ بعض دفعہ جماعت میں مالی قربانی کے لیے غیر معمولی جوش پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ کبھی کبھی کسی جگہ کچھ غفلت بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ایک طبعی چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جب دینی ضروریات غیر معمولی طور پر بڑھتی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی رنگ میں تحریک اور تحریض فرمایا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو دلوں میں ایمان کی دولت موجود تھی وہ ظاہری دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ یہی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، یہی کیفیت بعد میں تمام خلفاء کے زمانے میں پائی گئی، لیکن خواہ وقتی طور پر کچھ کمزوری بھی دکھائی گئی ہو، یہ میرا تجربہ ہے اور جماعت کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب بھی جماعت کو ہلایا گیا ہے اور بیدار کیا گیا ہے تو جس طرح بعض دفعہ پکے ہوئے پھلوں سے لدے ہوئے درخت کو ہلانے سے کثرت سے پھل گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جماعت احمدیہ مالی قربانی میں ایسا ہی نمونہ پیش کرتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر خوبصورت نمونے دکھاتی ہے۔ بچپن میں جب ہم باغوں میں پھرا کرتے تھے یا جنگلوں میں جاتے تھے، بیریوں
کے نیچے کھڑے ہو کر اچھے اچھے بیروں کو دیکھتے تھے تو کئی دفعہ یہی طریقے اختیار کیا کرتے تھے. جب پکے ہوئے بیر ہوں تو روڑے مارنے کی بجائے 2-3 لڑکے مل کر درخت کو ہلاتے تھے, اور اگر وہ ہل جائے تھوڑا سا, اس میں وہ پیدا ہو جائے ایک قسم کا چھوٹا سا زلزلہ سا آ جائے, تو اس سے بکثرت بیر گرتے تھے, اتنے کہ پھر سنبھالے نہیں جاتے تھے. تو وہ جماعت جس کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایمان کی دولت نصیب ہو, ان کی ایمان کی دولت ہی دراصل ان کی دنیاوی دولت کو خدا کی راہ میں نچھاور کرنے کی وجہ بنتی ہے. جتنا کوئی مالدار ہو دل کے لحاظ سے اور روحانیت کے لحاظ سے, اتنا ہی وہ غیر معمولی خدا کی راہوں میں قربانیاں دکھاتا ہے. بسا اوقات مجھے ایسے غریب مربیان کی طرف سے مالی قربانی کی پیشکش ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کے متعلق میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کے پاس سوائے اس معمولی گزارے کے جو جماعت ان کو دیتی ہے اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, لیکن رقم خواہ تھوڑی ہو, اس کو وہ بڑی مشکل سے اور بڑی قربانی کر کے جماعت کے لیے بچاتے اور پیش کرتے ہیں. اور ان کے خطوں سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ قربانی پیش کرتے وقت ان کو عظیم روحانی سرور مل رہا ہوتا ہے. بس یہ وہ رہبان ہیں جو سچائی کے رہبان ہیں, جو روشن دنوں کے رہبان ہیں. ان کی غربت واقعتاً خدا کی خاطر ہوتی ہے, اور اس غربت میں بھی وہ خدا کی خاطر قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں. اس مضمون کو میں نے آج آپ کے سامنے اس لیے چھیڑا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے وہ وکیل المال ایڈیشنل, یعنی جن کو میں نے انگلستان میں رضاکارانہ طور پر وکیل المال مقرر کیا ہوا ہے, محمد شریف اشرف صاحب, وہ میرے پاس آئے کہ آپ افریقہ کے لیے فلاں جگہ کے لیے فلاں جگہ کے لیے جو مطالبہ منظور کرتے چلے جا رہے ہیں, اتنا خرچ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ اس وقت مالی تنگی ہو گئی ہے. ایک سال جو گزشتہ ایک سال ہے, ان کی مراد یہ تھی کہ یہ 7 سالہ تشکر کا سال, اس سال میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنا خرچ ہوا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ منظوریاں دے رہے ہیں اور خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ رہے, اس لیے تھوڑا سا حساب بھی کبھی دیکھ لیا کریں. ان کو میں نے کہا کہ مجھے اس حساب کے دیکھنے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ مجھے خوف ہو کہ پیسہ نہیں رہے گا. مجھے یقین ہے اور میرا گزشتہ تجربہ بتاتا ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے مہیا نہ فرما دی ہو. لیکن حساب دیکھنا میرے فرائض میں سے ہے, وہ میں دیکھوں گا ضرور, لیکن اس خوف کی وجہ سے نہیں میں دیکھوں گا. چنانچہ ان کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے, انہوں نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں رہی. اور اس کے چند دن بعد ہی ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے, ایک احمدی تاجر کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی منافع عطا فرمایا, تو اس نے تقریباً 50,000 پاؤنڈ کا ہدیہ خدا کے لیے بھجوایا, اور انہوں نے کہا کہ اس سے اب آج کل ضرورتیں بڑھ رہی ہیں, جہاں چاہیں خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسی جماعت سے ایسے ہی سلوک فرماتا ہے. اس کی جماعتی, خدا تعالیٰ ایسی جماعت کی جماعتی ضروریات کو کبھی بھی افلاس کا منہ نہیں دکھاتا کہ غربت کی وجہ سے وہ ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں. بس وقتی طور پر اگر کبھی غفلت بھی ہو جائے یا آمد میں کمی بھی آ جائے تو ڈرنے کی بات نہیں. معمولی سا ذکر, معمولی سی یاد دہانی اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی نتائج پیدا کر دیتی ہے. ابھی چند دن ہوئے ان صاحب نے, جن کا میں نے ذکر کیا ہے, شریف اشرف صاحب نے یہ ذکر کیا, تو غالباً انہی دنوں کی رویا دیکھی ہوگی. کینیڈا میں ایک صاحب نے, جس کی اطلاع مجھے کل ملی, یعنی کل ان کا خط ملا ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں
کہ میں نے ایک عجیب رویا دیکھی ہے، میرے ذہن میں اور خیال میں بھی نہیں تھی، کہ آپ کچھ عرصے سے اپنی توجہ دوسرے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ جماعت مالی یاد دہانیوں وغیرہ کی باتیں خود کرے، یعنی نظام جماعت، اور چندوں کی تحریک کے سلسلے میں نظام جماعت از خود کام کرے، میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں، اور اس کے نتیجے میں چندے میں کچھ کمی پیدا ہو جاتی ہے اور فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ روپیہ کم ہو گیا، اب یہ کہاں سے آئے گا۔ چونکہ ان کی خواب کا مضمون بالکل ہمارے وکیل المال صاحب کی بات کے مضمون سے ملتا تھا، اس لیے مجھے خیال آیا کہ آج براہ راست یہ یاد دہانی کروا دوں۔ یہ بھی درست ہے کہ نظام جماعت کا کام ہے وہ مسلسل بیدار مغزی کے ساتھ تمام جماعت کی حیثیت پر نظر رکھتے ہوئے صاحب حیثیت لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق، غرباء کو ان کی حیثیت کے مطابق مالی قربانی پر ابھارتا رہے، یہ نظام جماعت کا کام ہے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اگر خلیفہ وقت براہ راست یہ کام نہ کرے تو نظام جماعت کی اپنی کوشش اس طرح پھل نہیں لاتی جس طرح جب خلیفہ وقت کی آواز اس میں شامل ہو جائے۔ اس لیے لازماً خلفاء کو ہمیشہ اس کام میں نظام جماعت کی مدد کرتے رہنا ہوگا، اور جب بھی کچھ عرصے کے لیے دوسری مصروفیات کی وجہ سے خلیفہ وقت براہ راست تحریک نہ کر سکے تو ہمارا تجربہ ہے کہ مالی لحاظ سے قربانی کا معیار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی ملک ہیں جن میں مالی قربانی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی۔ جب ان کی طرف میں نے ذاتی توجہ دی، وہاں کی جماعت کو بھی متوجہ کیا، وہاں دوستوں کو خطوط لکھے، پیغامات بھجوائے، تو اتنی جلدی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ کل اگر 1 روپیہ آمد تھی تو آج 2 روپے ہو گئی، کل 1 لاکھ تھی تو آج 2 لاکھ ہو گئی۔ یعنی بجائے اس کے کہ فیصد کے لحاظ سے بڑے، دگنا تگنا چوگنا ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ میں نے ایسے ممالک کا ایک دفعہ جائزہ لیا تو میں حیران رہ گیا کہ چند سال پہلے اگر وہ 1 روپیہ قربانی کر رہے تھے تو آج 4 یا 5 روپے کر رہے ہیں۔ یعنی وہ فیصد میں ماپنے کی بجائے ان کی قربانی کو اس کو کیا کہتے ہیں، فیکٹرز انگریزی میں کہا جاتا ہے، فیکٹرز میں ناپا جاتا ہے، یعنی کتنے گنا زیادہ بڑھ گیا۔ تو جماعت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قدر اخلاص رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے ہمیشہ ایسی مستعد رہتی ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں بر وقت اپیل ہو تو کبھی بھی وہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کی راہ میں کنجوسی نہیں دکھاتی اور کمزوری نہیں دکھاتی۔ اس وقت بعض ممالک، بعض تحریکیں میرے پیش نظر ہیں جن کے متعلق میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جس تحریک کا نام رکھا گیا تھا افریقہ اور بھارت فنڈ، وہ اسی قسم کا کوئی نام تھا، اس کے متعلق میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے بعض دوستوں نے مجھے توجہ دلائی کہ پاکستان کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا، وہ مطلب سمجھے نہیں۔ افریقہ اور بھارت فنڈ اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں جماعتی ضرورتیں غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہیں اور وقتی طور پر جماعت کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کر سکے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ پاکستان کو نظر انداز کیا گیا ہے یا کسی اور ملک کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایک قسم کا یہ ان کے لیے کمپلیمنٹ تھا، ایک قسم کا ان کے لیے یہ تحسین کا اظہار تھا کہ انہوں نے بہت، باقی ممالک تو اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں لیکن ان علاقوں میں کچھ کمزوری ہے۔ لیکن اس کا برعکس درست نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ باقی لوگ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ افریقہ میں غربت اتنی زیادہ ہے اور
اس قدر شدید اقتصادی بحران ہے کہ بعض ممالک میں تو حکومتیں اتنا غریب ہو چکی ہیں کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے نوکروں کو پیسے دینے، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مثلا مالی سے مجھے یہ خط ملا وہاں کے امیر صاحب کا کہ یہاں بعض لوگوں نے غربت سے تنگ آ کے، جو حکومت کے ملازمین تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، کیونکہ 6 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی، اور وہ غریب لوگ پتہ نہیں کس طرح زندہ اور کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ تو جب اس کی اطلاع مالی کے پریزیڈنٹ صاحب کو پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے بھی ہڑتال میں شامل کر لو، میں نے بھی 6 مہینے سے تنخواہ نہیں لی۔ جس بیچارے غریب ملک کا یہ حال ہو، وہاں یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ عالمگیر جماعت ہیں ہم، اور وحدانیت کا اور ملی توحید کا یہ مطلب بھی ہے کہ بحیثیت جماعت، بحیثیت ایک عالمی جماعت کے، ہم اپنی ضروریات خود پوری کرتے رہیں گے، اور ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خدا کفیل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت ہر ملک میں فی ذاتے ہی خود کفیل ہو سکتی ہے، ہوگی انشاءاللہ، لیکن بعض صورتوں میں، بعض وقتوں میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس افریقہ کے لیے جو تحریک تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ غیر معمولی تکلیف، مالی بحران کا شکار حکومتیں ہیں، اور وہاں کے عوام الناس بہت ہی مفلوق الحال ہو چکے ہیں، امیر بھی ہیں لیکن غریب بہت زیادہ، اور بہت ہی دردناک حالات کا سامنا کرنے والے۔ اس لیے لازماً بیرونی جماعتوں کو ان کی ضرورتیں پورا کرنی ہوں گی۔ ہندوستان میں یہ حالت تو نہیں، لیکن ہندوستان میں احمدیت کی طرف غیر معمولی توجہ پیدا ہو گئی ہے، اور وہ توجہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ ہندوستان کی جماعتیں اس کو، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی فی الحال اہلیت نہیں رکھتی۔ لیکن ایک پہلو سے ہندوستان کی جماعتوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ میرا تاثر یہ ہے کہ جتنی وہ اہلیت رکھتی ہیں اتنا پیش نہیں کر رہی۔ بعض علاقوں کے متعلق جب میں نے خصوصیت سے توجہ دی تو ان کا چندہ غیر معمولی طور پر بڑھا۔ پھر میں نے مختلف پہلوؤں سے ہندوستان کی مختلف جماعتوں کا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ابھی بہت سی جماعتوں میں گنجائش موجود ہے۔ بعض صوبوں میں جہاں زیادہ نسبتاً غربت ہے اور ملازم پیشہ غریب طبقہ یا درمیانے درجے کا طبقہ موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی کا معیار بہت بلند ہے۔ مثلا اڑیسہ ہے، اڑیسہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں اکثریت جماعت کی سفید پوش ہے یا غریب ہے، اور آمد کے لحاظ سے سب سے زیادہ استقلال کے ساتھ قربانی کرنے والا وہ صوبہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض جماعتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں، وہاں بڑے بڑے سیٹ ہیں، بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ دل کھول کر خدا کی راہ میں خرچ کریں تو ہندوستان کو کم سے کم ایک حد تک خود کفیل ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہندوستان میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ بیرونی مدد زیادہ ہو، اور ہم اس لیے مجبور ہیں کہ وہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رو چل پڑی ہے اور احمدیت کی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش تو میں کرتا رہتا ہوں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ضرورت بہرحال پوری ہونی ہے۔ اس غرض سے میں نے ہندوستان کی کو بھی ان ملکوں میں شامل کر لیا تھا جن کے لیے اس صدی کی پہلی خصوصی تحریک ہونی چاہیے۔ ویسے بھی میں نے اس سے پہلے ایک یہ وجہ بیان کی تھی کہ ہندوستان وہ خوش نصیب ملک ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آج بھی ہمارا دائمی آخرین کا مرکز وہیں موجود ہے، اور سب دنیا کا محسن ہے اس لحاظ سے ہندوستان۔ اگر اظہار تشکر کے طور پر باقی دنیا ہندوستان کی مدد کرے تو ہرگز کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔
ایک اور ملک جس کا ذکر ضروری ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت حیثیت ہے، یعنی مالی لحاظ سے خدا تعالیٰ نے سارے ملک کو ہی غیر معمولی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس نسبت سے جماعت امیر تو نہیں کہلا سکتی، لیکن مقابلتاً باقی ملکوں کے مقابل پر احمدی کی حیثیت مالی لحاظ سے بھی دوسرے ملک کے احمدیوں سے بہتر نظر آتی ہے۔ اب یہ 100% مقابلہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کی بہتر ہو یا غیر ملکوں میں کوئی امریکہ سے زیادہ امیر آدمی نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ عمومی طور پر جو کیفیت دکھائی دیتی ہے، جو بالعموم صادق آتی ہے، وہ یہی ہے کہ امریکہ کی جماعت صاحب توفیق اور صاحب حیثیت جماعتوں میں سے ہے، لیکن وہاں بھی ہندوستان کی طرح ابھی توفیق کے مطابق چندے نہیں بڑھے۔ چنانچہ جب میں نے وہاں مسجد واشنگٹن کی تحریک کی، اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، میں نے جماعت کو نصیحت کی کہ آپ کے ملک کی شایان شان جگہ ہونی چاہیے، سب دنیا کی نظریں ہیں، اور جماعت کی ضروریات کے مطابق اور جماعت کی حیثیت کے مطابق اگرچہ ہم بہرحال ایک غریبانہ عمارت ہی بنا سکیں گے، لیکن امریکہ کی غریبانہ عمارت افریقہ کی غریبانہ عمارت سے مختلف ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ ایک لفظ کے معنی ایک نہیں ہوا کرتے۔ غیروں کے مقابل پر غریبانہ ہی ہوگی، لیکن امریکہ کی حیثیت سے بہرحال اس غریبانہ مسجد میں اور غریبانہ مشن میں افریقہ کے غریب علاقوں کے مشنوں اور مساجد سے فرق ہونا چاہیے۔ اس پہلو سے ایک اسکیم بنائی گئی۔ پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ خرچ کی بنائی تھی، پھر اسے کانٹ چھانٹ کر چھوٹا کیا گیا، اور اب جو آخری صورت میں مسجد کا نقشہ منظور ہوا ہے اس میں کوئی تصرف، کوئی اسراف نہیں ہے، یعنی ہرگز غیر معمولی خرچ نہیں ہے، سادگی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کم خرچ کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن چونکہ وہاں مہنگائی بھی بہت ہے، اس لیے سر دست ان کا اندازہ 2.5 ملین کا ہے، یعنی $25 لاکھ کا۔ اس سلسلے میں گزشتہ 1 سال سے مجھے امریکہ کی جماعت کی طرف سے فکر انگیز خط مل رہے ہیں، اور امیر جماعت امریکہ اس بارے میں فکر مند ہیں کہ یہ روپیہ کیسے پورا ہوگا۔ جو عام تحریکات انہوں نے کی ہیں اس کے نتیجے میں جو وعدے موصول ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس مد میں بہت ضرورت ہے، اس لیے وہ نئی نئی ترکیبیں بھی سوچ رہے ہیں، اور مجلس عاملہ بار بار بیٹھتی ہے اور یہ کہتی ہے، بار بار نہیں تو کم سے کم 1-2 دفعہ ضرور اس مقصد کے لیے بیٹھی ہے کہ کیا کیا ترکیبیں استعمال کی جائیں۔ جہاں تک بینکوں سے سود پر روپے لینے کا تعلق ہے وہ میں نے منع کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ میں نے آغاز ہی سے کیا تھا کہ ہرگز بینکوں سے سود لے کر ہم اپنی مساجد نہیں بنائیں گے۔ اس سے ایسی برکت پڑی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ پہلا فیصلہ مجھے یاد ہے کینیڈا میں ہوا تھا، اس کے بعد سے مسلسل کینیڈا میں عظیم الشان مراکز قائم کیے گئے، بڑی بڑی زمینیں خریدی گئیں، مگر ایک دمڑی بھی کسی بینک سے سود پر نہیں لینی پڑی۔ امریکہ کو بھی میں نے یہی کہا کہ اس بات کو تو بھول ہی جائیں، یہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ پھر اور کئی رستے تجویز ہوئے، جماعت میں قرض کی تحریک کا بھی سوال اٹھا، اور ایک مجھے یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ یہ تحریک کی جائے کہ جو لوگ بھی کسی خاص حد تک قربانی کریں گے ان کے نام دعاؤں کے لیے مسجد پہ کندہ کیے جائیں گے۔ وہ بھی میں نے ان کو سمجھا کر یہ تجویز رد کر دی ہے، کیونکہ یہ وہ مصنوعی ذرائع ہیں جو ایک خطرناک بارڈر پر کھڑے ہیں۔ بارڈر کا ترجمہ ذہن میں نہیں آ رہا، اس لیے لفظ اٹک جاتا ہے بعض وقت۔ ایسی حد پر کھڑے ہیں جو معمولی سی لغزش میں انسان کو
خود نمائی اور ریاکاری کے ملک میں دھکیل سکتی ہے۔ اس لیے یہ آخری شکل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے نتیجے میں فوراً جماعت میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی، مگر اگر اس طریق کو استعمال کرنا شروع کیا جائے تو ہرگز بعید نہیں کہ کچھ کمزور اور ریاکار لوگ بھی شامل ہو جائیں، اور وہ لوگ جو بے ریا خدمت کرنے والے ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ ریاکاری کا کیڑا داخل ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے میں اس تجویز کو پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ بعض صورتوں میں مثلا ہسپتال وغیرہ میں، بعض ہمارے وقف جدید کے دفتر میں بھی بعض نام کندہ ہیں، لیکن ایسا اگر ہو گیا ہے تو اس کو دستور نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرے، بعض لوگوں نے پہلے زمانوں میں ایسی تحریکیں کی تھیں، اور خلیفۃ المسیح نے اس وقت ان کو منظور بھی کر لیا کہ ہم غریب اپنے ماں باپ کے نام پر کمرہ بنانا چاہتے ہیں، ان کے نام کی تختی لگ جائے، تو اجازت مل گئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، استثنائی طور پر ایسا کبھی ہو جائے تو ہو جائے، اسے دستور بنانا نہایت خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جو جماعت قربانی کے لیے تیار ہو، اس کو ایسے مصنوعی ذرائع سے قربانی کی طرف مائل کرنا ان کو مصنوعی بنا دے گا۔ اس لیے اس تجویز کو تو میں نے رد کر دیا ہے۔ ایک دوست نے ابھی پیچھے کچھ عرصہ پہلے مجھے لکھا کہ میں اتنی رقم پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بزرگ مرحوم والدین کا نام اس پر، یا جس رشتہ دار کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا ان کا نام ضرور کندہ ہو۔ میں نے کہا نام منظور، مجھے آپ کا ایک آنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، میں اس شرط پر میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے معذرت کا خط لکھا، شرمندگی کا اظہار کیا کہ میں روپیہ دیتا ہوں، اس کو چاہے پھینک دیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ اس پر میں نے ہدایت کی کہ ان کے بزرگوں کا نام کندہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اب مشروط نہیں رہا۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چندہ غیر مشروط ہوتا ہے، لیکن اعلانیہ کا بھی چونکہ حکم ہے، اس لیے جماعت کی طرف سے اعلان بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں میں تحریک پیدا ہو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر مشروط نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی چندہ اس لحاظ سے مشروط نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کے ریاکاری کا کوئی پہلو ہو۔ بہرحال یہ تجویز میں نے رد کر دی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ساری دنیا میں تحریک کرتا ہوں کہ وہ آپ کی مدد کریں، اگر امریکہ کی جماعت کو توفیق نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے قربانی کریں۔ چنانچہ وہ تحریک بھی میں نے کر دی، اور اس تحریک کرتے وقت میرے پیش نظر یہ بات تھی کہ آج امریکہ دنیاوی لحاظ سے اتنا دولت مند ملک ہے، اور اس طرح وہ خیرات کے بہانے لیکن اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ساری دنیا کو ایڈ دے رہا ہے کہ ایک اچھا لطیفہ ہوگا کہ جماعت احمدیہ امریکہ کو ایڈ دے رہی ہو، اور جماعت احمدیہ کے غریب ممالک بھی کچھ روپیہ امریکہ بھجوا رہے ہوں۔ تو ہم وہ صاحب خیرات لوگ ہیں جہاں غریبوں کی طرف سے بھی، غریب ممالک کی طرف سے بھی امیر ممالک کے لیے مدد جاتی ہے۔ تو اس لطیف خیال کے آنے سے میں نے وہ تحریک کر دی تھی، مگر چونکہ اس کو یاد نہیں کرایا گیا، اور ایک دفعہ کہنے کے بعد کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو جماعت کو بار بار یاد دہانی کرائے، اس لیے اس سلسلے میں کمزوری پیدا ہوئی ہے، اور غیر ممالک سے بہت تھوڑی مالی قربانی کی اطلاع ملی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا یہی خیال ہو کہ امریکہ کو کیا ضرورت ہے، لیکن جب میں نے وضاحت کر دی ہے کہ کیوں ضرورت ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سب دنیا کی جماعت کو امریکہ کی کم سے کم اس معاملے میں ضرور مدد کرنی چاہیے۔ دوسرے، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ امریکہ کی جماعت میں توفیق ہے، وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے میرے علم کے مطابق کم سے کم 100 احمدی ایسا ہے جو اتنا صاحب حیثیت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مل کر اس ساری ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں۔ لیکن چونکہ ایک مادہ پرست ملک ہے، وہاں دولت بھی ہے اور دولت کی محبت بھی ہے، اور معیار بدل گئے ہیں۔
اس لیے وہاں جماعت کے اندر قربانی کا معیار بڑھانے کے لیے بار بار نصیحت کی ضرورت ہے. امیر صاحب جماعت ہوں یا اس معاملے میں جو سیکٹری چندے کی تحریک کے لیے مقرر ہوئے ہیں وہ ہوں، ان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جماعت کی تربیت کریں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات ان کے سامنے بار بار لائیں جو قرآن اور حدیث سے مزین ہیں، اور ان کی ایسی پاکیزہ تفسیر ان میں موجود ہے کہ ان حوالوں سے جب ہم اس تفسیر کو پڑھتے ہیں تو دل بے اختیار خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے اچھلنے لگتا ہے. اس ذریعے کو اختیار کریں، دوسرے نصیحت کے ذریعے کو اختیار کریں، ان کو بار بار انگیخت کریں کہ دیکھو تم صاحب حیثیت جماعت ہو، تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ مصنوعی ذریعے چھوڑو کہ قرضے دو، یہ کرو وہ کرو، کسی اور سے مانگو، کمپنیوں سے ٹھیکے کرو کہ 10 سال میں ہم تمہیں ادا کریں گے، تم ایک دفعہ بنا دو. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو امریکہ کی جماعت کی حیثیت کے شایع نشان نہیں. اگر انہوں نے اپنی حیثیت کم بنا لی ہے تو ان کی غلطی ہے. مجھے یقین ہے کہ ان میں حیثیت ہے، توفیق ہے، اور اگر وہ قربانی کریں گے تو ان کی توفیق بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. پتہ نہیں اس بارے میں کیوں خدا تعالیٰ پر بے اعتمادی کرتے ہیں لوگ. جماعت کا 100 سالہ تجربہ ہے، اور 1400 سال پہلے کی پہلی صدی کا بھی یہی تجربہ تھا کہ جن لوگوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے خدا تعالیٰ نے ان کو بے حساب عطا فرمایا ہے. بس اگر وہ ہمت دکھائیں اور عزم کر لیں تو ہرگز مشکل نہیں ہے کہ جو بیرونی ان کو مدد ملے اس سے ایک اور مسجد بنا لیں، لیکن یہ مسجد وہ خود اپنی ہی توفیق سے بنا سکیں. ایک دعا میں ان کو دے سکتا ہوں آخر پر، اور یہ دعا، اس دعا میں آپ لوگ بھی شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جرمنی کے مزدور نوجوانوں کے دل عطا کر دے. ایسی عظیم الشان قربانی کرنے والی جماعت ہے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے دیکھ کے. وہاں میں نے 100 مساجد کی تحریک کی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ جرمنی کے اکثر نوجوان غریب ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سوشال کہلاتی ہے اس پر پل رہے ہیں، لیکن اس حیرت انگیز جذبے کے ساتھ انہوں نے لبیک کہا ہے کہ دل اشش کر اٹھتا. بعض دفعہ خط پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، خدا تعالیٰ کی حمد کے آنسو کہ اس نے کیسی عظیم الشان جماعت عطا کی ہے. غریب لوگ ایسے بھی ہیں جو فاقہ کش ہیں، جو ایک کمرے میں 10 کا خاندان لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب سے 100 مساجد کی تحریک کی ہے ان کو لگن لگ گئی ہے کہ کس طرح ہم خدا کی راہ میں چندہ دیں تاکہ ہماری جماعت اس تحریک کو پورا کرنے میں سرخرو ہو سکے، اور ہم خلیفہ وقت کا دل خوش کر سکیں کہ دیکھیں آپ نے 100 مساجد کا کہا تھا، ہم نے 100 مساجد بنا دی ہیں. اور بہت ہی منظم منصوبے کے ساتھ بڑے عمدہ طریق پر وہاں یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ 10 سال کے اندر خدا تعالیٰ توفیق دے تو وہاں 100 مساجد ہو جائیں، اور یہ یورپ کا پہلا ملک ہوگا جہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو 100 مساجد بنانے کی توفیق ملے گی. بس امریکہ کو اس سے سبق لینا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے دعا دی ہے کہ اگر اس صاحب حیثیت جماعت کو جرمنی کے غریب نوجوانوں کا دل مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کے ساتھ پھر وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی ساری مالی مشکلات کو پر قابو پا سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا کہ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، غنی وہ ہے جس کا دل امیر ہو. اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو ظاہری غنا بھی عطا کرے اور باطنی غنا بھی عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر